الحمد لله رب العالمين. بہرحال اگر ایک لڑکی نے غلطی کی، اس سے گناہ ہوا، پھر اس کی شادی کسی دوسری جگہ ہو گئی، وہاں خوش توبہ کر لے، بس پھر مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، بلا وجہ یعنی باتیں کر کے اپنا گھر برباد کرنا چاہتی ہے، استغفار کرو، توبہ کرو اور بھول جاؤ، پھر گناہوں کا ذکر نہ کیا کرو۔ ایک آدمی اپنی بیوی کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن نان نفقے کے علاوہ بھی اس کو کچھ دینا چاہیے۔ ہاں، اس کو نان نفقے کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ دیا کریں تاکہ اسے احساس ہو کہ یہ میری چیز ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو حق المہر جو ہے 10,000 پاؤنڈ کی جیولری دی تھی، اب وہ فوت ہو گئی ہے، تو وہ جیولری میں رکھوں، تم کیوں رکھو؟ وہ تو اس کی ہے، اس کی اولاد کو دو، وارثوں کو دو، کوئی نہ ہو تو خیرات کرو، تمہاری تھوڑی ہے، تم نے تو حق المہر میں دی تھی۔ مسجد شہید ہو گئی، اس کا سامان گھر میں استعمال کریں، اپنے خریدا ہے تو استعمال کریں، ورنہ اس کو کسی مسجد میں لگائیں۔ ایک استانی ہے جس کی تنخواہ ہے 30,000، اگر وہ اپنے قائم مقام کسی دوسری استانی کو 10,000 روپے کے دے کے بھیجا کرے، بالکل دھوکہ ہے، فراڈ ہے، وہ 30,000 تمہارے لیے دیتے ہیں، تمہاری دوسری استانی کے لیے تو نہیں دیتے۔ جو پیسہ عورت کو والدین کی طرف سے ملا، شوہر کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ پیسہ استعمال کیا کہ یعنی یہ پیسہ استعمال نہ کرے، کیا کرے؟ یعنی والدین کے پیسے تمہیں دے دے، یا وہ اس لیے کہتا ہے کہ تم وہ پیسے محفوظ رکھو، تمہارا خرچہ میں کروں گا۔ کوئی بات واضح کرو نا، کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ہر بات میں ان کو طلاق کی یاد ہے بس۔ اگر کسی نے غیر محرم سے بوس و کنار کیا، اس کے بدن کو بھی چما، زنا تو نہیں ہے لیکن مبادی زنا تو ہے نا، اس لیے استغفار، اسی لیے اللہ نے حکم دیا نا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ کیا معنی؟ یہی مسائل نہ کرو۔